اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عہد کرنے کے بارے میں یوں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ اگر تم کسی سے عہد و پیمان کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کہ جو بھی عہد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بتلائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وعدے کی پاسداری کرنا شریعت اسلام کا حکم ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت صحابہ کرام کی بھی فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے میدان بدر کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور ادھر ابو جہل مکہ سے مدینہ کی طرف سفر جاری کیا ہوا ہے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، یہ اس وقت مسلمان ہوئے کہ جب غزوہ بدر ابھی ہونے والا تھا۔ تو اس وقت یہ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو ان کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ کہاں کی روانگی ہے؟ کہنے لگے مدینہ منورہ۔ کہا کہ اچھا، کس غرض سے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ بھی لڑائی کے ارادے سے نکل رہا تھا، جا رہا تھا، یہ کہنے لگا کہ نہیں، تم وہاں جاؤ گے تو جا کر پھر ہم سے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ مل کر آؤ گے، لڑو گے، تو اس طرح میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ جب اس نے روک لیا ابو جہل نے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ صرف زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور زبان دی، وعدہ کیا، اور وہاں سے اس سے اپنی جان چھڑا کر نکل گئے۔ بہرحال مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ سے سفر پر نکل رہے ہیں، ملاقات ہوئی، حال حوال ہوا۔ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں، کیونکہ غزوہ بدر یہ پہلا غزوہ ہے، پہلا معرکہ ہے جو کفر اور حق کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان لڑا گیا، اور اس کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو ان کی چاہت تھی کہ اس لڑائی میں میں بھی شریک ہو جاؤں، آپ سے اجازت دی، اور پھر ساتھ ساتھ اپنا واقعہ بھی سنایا کہ جب یہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ دیکھو، آپ وہاں سے ابو جہل کو زبان دے کر آئے ہو، اور اس سے کہہ کر آئے تھے کہ ہم صرف زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کی بھی شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم زبان دے کر آ گئے ہو اور اب اس کی خلاف ورزی کرو؟ حالانکہ دیکھا جائے تو حذیفہ بن یمان کا عذر تھا کہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں یہ بات کرنی پڑی، ورنہ وہ ہمیں مار دیتا، آنے نہیں دیتا۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اگر زبان جس حالت میں بھی دے دی ہے تو اس کو اب پورا کرو۔ تو ان کو لڑائی میں شرکت کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہم زبان اگر کسی کو دے دیں، کوئی بات اپنے منہ سے نکال دیں، کوئی وعدہ کر لیں، تو پھر ہم اس کو یقیناً اس کو ہم پورا کریں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں شادی سے پہلے منگنی کا رواج ہے۔ منگنی اسلام میں وعدہ نکاح کو کہا جاتا ہے۔ اصل منگنی اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ وعدہ نکاح ہے کہ دونوں خاندان آپس میں یہ وعد و عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اس لڑکے اور اس لڑکی کی ہم شادی آپس میں طے کر رہے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں ان کا نکاح کریں گے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت وعدہ نکاح ہے، چاہے وہ تحفے تحائف کے ذریعے ہو یا زبانی ہو، لیکن وعدہ نکاح ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر
منگنی ختم بھی کرنی ہو تو اس کا شرعی عذر ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی عذر ہو معقول کہ بھی یہ عذر آ گیا جس کی وجہ سے اب ہم یہاں نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ہماری معذرت ہے. اگر بغیر کسی عذر کے منگنی توڑی جائے تو منگنی توڑنے والا گناہگار ہے، اس لیے کہ وہ وعدہ نکاح ہے، اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا یہ تو منافقین کی علامت ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی زبان کی پاسداری کریں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمہ توحید میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اس بات کا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے اور نہ ہے کوئی ہمارا معبود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو اس عہد کی پاسداری یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر کام میں ہم اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو اپنے سامنے رکھ کر پورا کریں. تو یہ عہد کی پاسداری اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس کو ہم عربی اصطلاح میں جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. کافروں سے لڑائی کرنا، اور کس بنیاد پر لڑائی کرنا؟ کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ سر بلند ہو جائے، وہ نافذ ہو جائے، اور کفر اگر اسلام کے مقابل آئے گا تو ہم اس کو ختم کریں گے، اگر مقابلہ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، جو جہاں رہتا ہے رہتا رہے. ہاں اگر مقابلہ کرنے میں آئے گا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کفر اپنا سر اٹھائے گا، تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ کافروں کو اور کفر کو ختم کرنے کے لیے جہاد کریں. آج المیہ یہ ہے کہ ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر فرد اپنے کسی بھی، چاہے سیاسی کام ہو، چاہے ذاتی اغراض ہو، کسی بھی کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جہاد کا نام دے دیتا ہے، کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. سیاسی جلسے جلوس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہم جہاد کر رہے ہیں. اپنے ذاتی کام جو ہے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، تو وہ بھی جہاد ہو رہا ہے. روزی کما رہے ہیں تو وہ بھی جہاد ہو رہا ہے. اگر کسی کو ٹوک دیا جائے کہ بھئی جو آپ جو نوکری کرتے ہو یہ حرام کمائی ہے، سود ہے، یہ نہ کرو، یا آپ جو کام کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ نہ بولو، کہتے کہ بھی ہم تو جہاد کر رہے ہیں. رزق کمانا بھی تو جہاد ہے، اولاد کو پالنا بھی تو جہاد ہے، گھر والوں کا پیٹ پالنا بھی تو جہاد ہے. ہم تو جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کے اندر تو چھوٹی موٹی باتیں چل جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز پر جہاد کے نام کو فٹ کرنا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لفظ جہاد کو استعمال کرنا. حالانکہ جہاد کا لفظ تو غزوہ بدر کے لیے بولا جاتا ہے، جہاد کا لفظ تو غزوہ احد کے لیے بولا جاتا ہے، غزوہ خندق کے لیے بولا جاتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر جب جہاد ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں. ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے فاقے کرتے ہوئے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی. اور یہ بتاتے ہوئے انہوں نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی تو دیکھا وہاں پتھر باندھا ہوا ہے، تاکہ پیٹ جو ہے وہ جھکے نہیں، کمر تھوڑی ٹکی رہے، کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، پتھر باندھ لیا، چکنا پتھر. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے صحابی کو اس مشقت میں دیکھ کر. آپ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. اور پھر جب آپ کے پیٹ سے چادر ہٹی تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. جہاد فی سبیل اللہ آسان کام ہے. آج ہمارا ہر کام جہاد، ہر کام جہاد. ارے اللہ کے بندو، اسلام کی جو ہے وہ اصطلاحات کو، قرآن کی اصطلاحات کو اگر استعمال کرنا ہی ہے تو کم از کم 10-20% اسلام پر عمل بھی تو کر لیں. ہماری شکل اسلام کے حکم کے خلاف ہو، نبی کی صورت کے خلاف ہو، ہماری زندگی کا ہر کام جو ہے خلاف شریعت چل رہا ہو، لیکن اپنے کاموں کو اسلام سے، شریعت سے موسوم کر کے، اس کو نامزد کر کے اور لوگوں کو مذہبی طور پر ابھارنا اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ سپہ سالار روم سپر طاقت اس زمانے کی، اس کی سپہ سالاری کر رہے ہیں، امیر وقت ہیں، امیر جہاد ہیں آپ، اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، روم کی سرحد پر آپ موجود ہیں.
روم والوں سے آپ کا جو ہے معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا، 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ملکوں کی آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے، آپس میں پارٹیوں کا معاہدے ہو جاتے ہیں. تو یہ معاہدہ کرنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا خلاف شریعت ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ نے روم والوں سے معاہدہ کیا کس بات پر؟ کہ جنگ بندی پر معاہدہ آپس میں ہوا ہے دونوں فریقین کا. لیکن معاہدے کی تاریخ مثال کے طور پر 10 جنوری ہے، 15 جنوری ہے. تو امیر معاویہ نے یہ کیا کہ اپنی فوج کو حکم دیا کہ بالکل سرحد پر آ جائیں. جیسے ہی ہماری تاریخ ختم ہوگی، جیسے ہی دن ہمارا پورا ہوگا معاہدے کا، ہم اچانک اگلے دن فوراً حملہ کر دیں گے صبح صبح، اس لیے کہ معاہدہ ہمارا ختم ہو چکا ہوگا. لیکن آپ سے ہوا یہ کہ آپ معاہدہ جنگ بندی کے دوران ہی فوجوں کو سرحد پر لائے، اور کچھ فوجوں کو جو ہے اتنا آگے سرحد پر بڑھا دیا کہ ان کی حدود میں بھی داخل ہو گئے، وہاں آپ نے فوجیں ٹھہرا دی. اور جب وقت پورا ہوا تو اگلے دن حملہ کر دیا. اچانک حملہ ہوا روم والوں پر تو وہ پسپا ہوئے، پیچھے ہٹے، مقابلہ نہیں کر سکے. یوں اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح عطا فرمائی اور آگے بڑھتے چلے گئے، کئی علاقے فتح کر لیا آپ نے. واقعے میں لکھا ہے کہ فتوحات ہو رہی ہیں، لشکر آگے بڑھ رہا ہے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت میں ایک گھوڑ سوار گھوڑ پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور جو آپ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ آ کر کہنے لگے امیر صاحب، امیر الجیش، امیر الجہاد، ایک عرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی ہے. کیا خلاف ورزی ہو گئی؟ آپ نے جب جنگ بندی کی تھی تو آپ اس کے ختم ہونے سے پہلے سرحد پر فوج کو لے آئے. ایک تو یہ خلاف ورزی ہوئی، آپ کو فوج سرحد پر ہی لانی چاہیے تھی. جب تاریخ ختم ہو جاتی تو پھر ان سے آپ مقابلہ کرتے، پھر آپ ان کو للکارتے. آپ پہلے سے تیاری کر کر آ گئے. اور دوسرا، آپ نے اپنی سرحد کو کراس کر کے ان کی سرحد میں اپنی فوج کو داخل کر لیا. اگرچہ لڑائی اگلے دن کی، لیکن آپ نے خلاف ورزی کی ہے. اور خلاف ورزی کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، اس کو جواب دینا ہوگا. لہذا آپ نے خلاف ورزی کی ہے. جیسے ہی نبی کا ارشاد سنا، بات سنی، فوراً نادم ہوئے، کہنے لگے اب کیا کریں؟ کہا کہ اب پیچھے ہٹ جائیے. فوراً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو حکم دیا، یہاں تک کہ جتنا علاقہ فتح ہوا تھا وہ سارا علاقہ واپس کیا اور پیچھے ہٹ گئے. ہمیں تعلیم تو یہ ہے، ہمیں ہماری تربیت تو یہ ہے کہ اگر خلاف ورزی ہو بھی جائے تو پھر یاد دہانی کرانے پر اور ہمیں سمجھانے پر اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں واپس پیچھے ہٹنا ہے، اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آنا ہے. لیکن ہماری ناک کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے، آگے بڑھ جائیں تو پیچھے ہٹ نہیں سکتے. منہ سے بات نکال دے، غلطی کیوں نہ ہو، پھر اس کو غلط بات پر ہم ٹک جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو وعدے اللہ سے کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پورا کریں، جو آپس میں کاروبار کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں اس کو بھی ہم پورا کیا کریں. ایک عام سی بات ہے، ایک فضیلت کی بات بھی ہے. الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے مزدور کی، محنت، ہاتھ سے محنت کرنے والے کی، کارپینٹر کی، مستری کی، مزدور کی، دیہڑی دار کی، نوکری پیشہ کی. یہ فضیلت ہے. الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے. جو اللہ کا دوست ہے وہ پھر بھی پریشان ہے، پیسے کما رہا ہے پریشان، نوکری کر رہا ہے تو پریشان، دیہڑی لگا رہا ہے تو پریشان، اس کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی. وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ کام کرتے ہوئے جو بات طے کرتا ہے اس کے اندر ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. مالک کہتا ہے کہ صبح سے شام تک یہ دہاڑی ہے، دہاڑی طے ہو گئی 1000، 1200، 1500، 2000 روپے، یہ کام کرنا ہے. اب دہاڑی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ جو ہے فارغ بیٹھ کر ٹائم کو ضائع کر رہے ہو یا کام کے اندر جان بوجھ کر سستی دکھا رہے ہو. یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسا کر کے دہاڑی پوری کریں گے تو وہ دہاڑی بھی آپ کی درست نہیں ہے، وہ کام بھی آپ کا درست نہیں ہے. تو مجھے بتلائیے کہ جتنے دہاڑی دار مزدور ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، ہم مزدوریاں کرتے ہوئے کتنی ڈنڈی مارتے ہیں کام کے اندر. چائے کے نام پر آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، کھانے کے نام پر 1 گھنٹہ ضائع کر دیا، کام کر رہے ہیں تو ہاتھ سست چلا رہے ہیں،
وہی کام ٹھیکے میں مل گیا تو 4 دن کا کام 1 دن میں نپٹا دیا، اور 1 دن کا کام 4 دن پر چلا گیا۔ تو مجھے بتلائیے، جب اس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو کریں گے، وعدے کی خلاف ورزیاں کریں گے، اپنے کام کے اندر کوتاہی کریں گے، تو پھر اللہ کے دوست نہیں، اللہ کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ سے ہم علل اعلان دشمنی کرنے والے ہوں گے، اور جس کی نحوست پڑے گی برکت نہیں آئے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی باتوں کو پورا کیا کرے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ کے زمانے میں فتوحات بڑی ہوئی، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے، سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک نقطے کی بات بتلانی ہے۔ بیت المقدس فتح ہو گیا، وہاں پر آبادی عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی۔ عیسائی اور یہودی یہاں پر آبادی میں ہوں اور مسلمان اس علاقے کو فتح کر لیں، تو پھر آپس میں معاہدہ ہوتا ہے جزیے کا، کہ آپ ہمیں ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ جیسے ملک پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اب جتنے بھی یہاں غیر مسلم آباد ہیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پاکستان کے ذمہ ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ یہ اس کا جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے۔ اسلام کا ایک قانون ہے۔ تو وہاں کے یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ بات قبول کر لی کہ ہم جزیہ دیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں گے، ہم ایسے ہی رہیں گے اپنی جگہ پر، ہم آپ کی کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اپنی عبادت ہم اپنی عبادت گاہ میں کریں گے، ہم آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن اس کے بدلے آپ نے باقی مسلمانوں سے ہماری حفاظت کرنی ہے، اس بات کا جزیہ ادا ہوگا۔ یہ طے ہو گیا، وہ ادا کرنے لگے، یہاں تک کہ سرحد کے اوپر فوج کی ضرورت پیش آئی کہ سرحد پر فوجی کم ہیں، مجاہدین کی کمی ہے، اور وہاں پر مجاہدین کی تعداد بڑھانی ہے۔ کیا کیا جائے؟ امیر المومنین کی طرف سے حکم ملا کہ جو بیت المقدس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی حفاظت پر فوج مامور ہے، ان کو وہاں سے وہاں بھیج دیا جائے۔ جب وہاں بھیجیں گے تو یہاں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ جن سے معاہدہ ہوا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ وہاں کے لوگوں کو جمع کریں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور ان کو جمع کر کے ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھ دیں کہ ہم جو ہے آج سے اپنی فوج یہاں سے ہٹا رہے ہیں، اور یہاں آپ کی اب حفاظت ہم نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ نے حفاظت کا جو جزیہ ہمیں دیا ہے، وہ جزیہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اپنی فوج کو ہم ہٹا رہے ہیں۔ مسلمان فاتح ہیں، حاکم وقت ہیں، لیکن جو معاہدہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے جزیے پر ہوا تھا، جب وہ ختم کر رہے ہیں تو جزیہ واپس کیا اور اپنی فوج کو ہٹا لیا۔ آج ہم اپنے معاملات کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنی من مانیاں، مرضیاں پوری کرتے ہیں، اسٹیٹ کے کام میں، مزدوری کے کام میں، عام کاروبار کے اندر آج کل بہت زیادہ جھوٹ، دھوکہ بھرا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مال سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کما زیادہ رہے ہیں لیکن فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا۔ کتنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مال میں برکت نہیں ہو رہی، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو بھائی ان معاملات کرتے ہوئے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو اس کے اندر کمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلا وعدہ وہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر نبی کی پیروی لے کر آ جائیں، اللہ کے حکم کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کر کے پوری کریں، اور اپنے معاملات کو سنت کے مطابق کریں، شریعت کی خلاف ورزی چھوڑ دیں، انشاءاللہ مال میں برکت بھی ہوگی تو زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا